بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جب شہرام نے اس کو دلہن بنے ہوئے دیکھا تو اس کی نظریں غصے اور نفرت سے بھری ہوئی تھیں۔ بریرہ شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کے الفاظ نے بریرہ کے دل کو زخمی کر دیا تھا۔ تم اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ یتیم خانے میں دوسرے مردوں کا دل بہلاتے تو نہیں شرماتی ہوگی؟ یہ الفاظ بریرہ کے لیے کسی تیز خنجر سے کم نہ تھے۔ وہ ایک دم سکتے میں آ گئی تھی۔ بریرہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی نئی زندگی کا آغاز اس قدر تلخ ہوگا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ابھی ہمت ہار گئی تو اس کی عزت اور کردار ہمیشہ کے لیے شہرام کی نظروں میں داغدار رہیں گے۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی زبان سے کچھ نہ نکل سکا تھا، مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، بریرہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن وہ بریرہ کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ یہ سب کہانیاں مجھے مت سناؤ، مجھے سب پتا ہے کہ تم جیسی لڑکیاں کہاں کی ہوتی ہیں۔ اس کا لہجہ بریرہ کے دل کو مزید توڑ گیا تھا۔ بریرہ نے تو سوچا تھا کہ شہرام آفندی سے نکاح کے بعد اس کی زندگی سکون اور محبت سے بھر جائے گی، لیکن اس کی سبھی امیدوں کو شہرام آفندی کے طنزیہ الفاظ نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی اور کہنے لگی، شہرام، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ میں نے یتیم خانے میں ہمیشہ اپنی عزت کو بچا کر رکھا ہے۔ لیکن وہ بریرہ کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شہرام تبھی نفرت سے کہنے لگا، مجھے تمہاری یہ معصوم اداکاری نہیں چاہیے۔ تم جیسی لڑکیوں کی اصلیت میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ بریرہ نے شہرام کے سامنے اپنی بے گناہی کے حق میں ایک بار پھر سے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے سخت لہجے اور شک بھری نظروں نے بریرہ کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے دل کا زہر بریرہ پر اگل کر خود کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ رات کا سکوت اب کمرے میں عجیب سی گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ شہرام آفندی نے اس نئی نویلی دلہن سے وہ تمام باتیں کہہ ڈالی تھیں جو اس کے دل کو چیر رہی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ جب شہرام کمرے سے باہر چلا گیا تو بریرہ نے اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ شہرام کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پائے گی تو اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ شہرام، آپ کو مجھے موقع تو دینا چاہیے تاکہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ تو سکوں، اس نے روحان سی ہو کر کہا تھا۔ میرا ماضی ویسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے اس جگہ پر رہتے ہوئے بھی ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ شہرام کی آنکھوں میں ایک دم حیرانگی آئی تھی، اور مجھے تمہاری اس معصومیت پر یقین کرنے پر بھلا کون مجبور کر سکتا ہے؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہاری طرح کی لڑکیاں ہمیشہ اپنی حقیقت کو چھپاتی ہیں، طرح طرح کی کہانیاں بنا کر، مگر میں بھی شہرام آفندی ہوں۔ اتنی آسانی سے تم میرا اعتبار نہیں جیت سکتی۔ میں کہہ تو رہی ہوں کہ مجھے بس ایک موقع دیں خود کو سچا ثابت کرنے کا۔ شہرام کی آنکھوں میں سوال تھا، کتنی آسانی سے تم یہ سب کہہ سکتی ہو؟ میں تم پر اعتبار کر تو لوں، مگر کیا میں وہ سب فراموش کر دوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ بریرہ کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی تیر رہی تھی، مگر وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، اور شہرام بھی جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کو بریرہ کے خلاف شک میں مبتلا کر رہا تھا، اور بریرہ بھی اپنی صفائی پیش کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی غلط قدم اٹھا سکتی ہوں؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی عزت کے لیے کسی بھی بات پر سمجھوتا نہیں کیا۔ شہرام نے اس کی بات دھیان سے سنی اور پھر کہنے لگا،
کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتی ہو کہ میں تم پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں؟ بریرہ نے ایک بار پھر ہمت جتاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، شہرام، آپ میرے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور میں آپ کی عزت ہوں۔ میری باتوں پر بھروسہ کریں۔ بھروسہ؟ تم جیسی لڑکیوں پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے۔ میں نے تمہیں نکاح کے لائق سمجھا، لیکن تم نے میری نظروں میں گرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی، شہرام نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ یہ سن کر بریرہ کا دل مزید دہل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہرام کے دل میں ایک ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے اس کے لیے جو نفرت پیدا ہو چکی تھی اسے ختم کرنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنے حق میں آواز اٹھانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح شہرام کو اپنی سچائی کا یقین دلائے۔ کچھ دیر بعد شہرام نے بغیر اسے دیکھے کہنا شروع کیا تھا، مجھے اب اس رشتے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے تم سے نکاح صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم ایک شریف لڑکی ہو، لیکن میں غلط تھا۔ صبح ہوتے ہی میں تمہیں واپس تمہارے ماضی میں بھیج دوں گا۔ یہ سن کر بریرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور بولی، شہرام، آپ جو بھی فیصلہ کریں، لیکن میں سچائی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے ہمیشہ اپنی عزت کا دفاع کیا ہے اور مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ میری سچائی آپ کے دل تک پہنچائے گا۔ شہرام نے اسے کوئی جواب نہ دیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہرام افندی کی تلخ باتوں نے بریرہ کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس شخص نے اس کی سادگی کو پسند کیا تھا وہی اس پر ایسے الزامات لگائے گا۔ اس کا ایک ایک لفظ بریرہ کے دل کو چیر رہا تھا اور وہ بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی شہرام کچھ کاغذات لیے کمرے میں داخل ہوا تھا اور وہ کاغذات اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہنے لگا تھا، تم جیسی لڑکیاں اپنی معصوم شکل کے پیچھے گناہوں کا بازار چھپاتی ہیں، اس لیے میں تمہاری جیسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بریرہ کو لگا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ تبھی وہ شہرام کے قدموں میں گر گئی تھی اور بریرہ ایک یتیم لڑکی تھی اور اس نے ہوش سنبھالتے ہی خود کو ایک یتیم خانے میں پایا تھا۔ وہ یتیم خانہ ایک قدرے پرانی سی عمارت تھی جہاں کی در و دیوار پر وقت کی گرد نے اپنا نشان چھوڑ دیا تھا۔ وہ جگہ اس کے بچپن کی دنیا تھی، مگر وہاں کا ماحول زندگی سے زیادہ مایوسی کا عکس پیش کرتا تھا۔ بہت سے بچے وہاں ایک مایوسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اس یتیم خانے کی دیواروں تک محدود ہو کر رہ گئے تھے اور اسی جگہ کو اپنا مقدر سمجھنے لگے تھے، مگر ان میں سے بریرہ ایک ایسی لڑکی تھی جو اس پرانی اور بوسیدہ عمارت سے نکل کر باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی اور کچھ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اسی پرانی سی عمارت میں رہ جائے گی تو ایک نہ ایک دن اسی جگہ اپنا وجود کھو دے گی، کیونکہ وہ عمارت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک فحاشی کا اڈا بنتی جا رہی تھی۔ اس یتیم خانے کو چلانے والے صرف اپنے مقصد اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر موجود لڑکیوں کا غلط استعمال کرنے لگے تھے، اور رات کے اندھیرے میں اس عمارت میں 2 نمبر کام شروع ہو گئے تھے۔ بریرہ اس یتیم خانے کے دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھی۔ وہ خاموش، گمسم اور اپنے ہی خیالات کی دنیا میں گم رہنے والی لڑکی تھی۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں وقت گزارتے، وہاں بریرہ اکثر یتیم خانے کی پرانی لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی رہتی، جو اب صرف نام کی ہی ایک لائبریری رہ گئی تھی، کیونکہ وہاں پر موجود کتابیں رفتہ رفتہ ضائع ہو رہی تھیں۔ وہ اپنا وقت انہی کتابوں کے ساتھ گزارنے لگی تھی تاکہ اس بے رنگ دنیا سے باہر نکل سکے۔ ان کتابوں نے اسے خیالی دنیا تک کی تھی جہاں وہ اپنی تکالیف کو بھول جاتی تھی اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں بہت سے خواب دیکھتی تھی۔ اس یتیم خانے میں ہر بچہ اپنے ماضی کے درد
اور محرومی کے ساتھ جی رہا تھا، مگر بریرہ کے اندر کچھ ایسا تھا جو اسے دوسروں سے الگ بناتا تھا۔ وہ نہ صرف ذہین تھی بلکہ اس کے اندر آگے بڑھنے کا اور خود کو ظاہر کرنے کا ایک حوصلہ تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی۔ بریرہ اکثر سوچتی تھی کہ اس کے والدین کون تھے، کیوں وہ اسے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ اس کے دل میں ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی خواہش شدید ہوتی جا رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی اس کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بریرہ نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید تھی کہ وہ ایک دن ضرور اس کی مایوس بھری زندگی سے نکل کر باہر کی دنیا دیکھے گی اور اپنے لیے کچھ کرے گی، جو کہ بہت مشکل تھا، مگر اس کے ارادے مضبوط تھے۔ تم جانتی بھی ہو کہ یہ 4 دیواری ہی ہمارا مقدر ہے، ہم یہاں سے کبھی اپنی مرضی سے نہیں نکل پائیں گے، پھر تم وہ خواب کیوں دیکھتی ہو جو کبھی پورے ہی نہیں ہو سکتے۔ ایک دن جب بریرہ گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی تو رملا نے اس سے کہا تھا، جو اس کی ہی ہم عمر تھی اور بریرہ کی سب سے اچھی دوست تھی، میں جانتی ہوں کہ جو میں سوچتی ہوں وہ ہونا ناممکن ہے۔ اس 4 دیواری سے باہر نکل کر اپنی مرضی سے جینا شاید آپا شمیم کو بالکل بھی گوارا نہ ہو، مگر وہ مجھے ابھی جانتی نہیں ہے۔ میں بھی وہ کر کے ہی رہوں گی جو میرا دل چاہتا ہے۔ میں اس قید خانے اور گند سے خود کو ضرور نکالوں گی، اور تم مایوس کیوں ہوتی ہو؟ مجھے خود پر بھروسہ ہے کہ میں اس در و دیوار سے نکل سکتی ہوں، اور تم دیکھنا میں تمہیں یہاں سے نکل کر دکھاؤں گی بھی۔ بریرہ کی باتوں میں ہمیشہ ایک امید ہوتی تھی۔ رملا اس کی باتوں پر اداسی سے ہنس دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی بریرہ نے اپنی الگ ہی خوابوں کی دنیا بنا رکھی تھی جس کو وہ حقیقت میں بدلنا چاہتی تھی، مگر وہ جو خواب دیکھتی تھی وہ بہت ناممکن سے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکیاں کبھی بھی اس 4 دیواری سے باہر نکل کر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتی تھیں، لیکن وہ بریرہ کو روک نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ اپنے خوابوں میں ہی خوش اور زندہ رہنا چاہتی تھی تو پھر اس میں آخر برائی ہی کیا تھی؟ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور وہ عمارت جو باہر سے دیکھنے پر ایک یتیم خانے کا منظر پیش کرتی تھی، وہ رات کے اندھیرے میں ایک فحاشی کا اڈا بنتا چلی گئی۔ اور رات کے اندھیرے میں اس عمارت میں ہر طرح کا 2 نمبر کام ہونے لگا تھا۔ رات کے وقت اس جگہ کا ماحول ایسا ہوتا تھا جیسے وہ کوئی یتیم خانے نہیں بلکہ لڑکیوں کا بازار تھا، جہاں پر رات کے اندھیرے میں روشنی اور حسن سے بھرپور محفلیں جمنے لگی تھیں۔ پھر جب شمیم آپا نے بریرہ کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھا تو وہ اس کے ذریعے بھی اپنے کاروبار کو چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ بھلا ان کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ تم کیوں خود کو ان کاغذوں کے ڈھیر میں ضائع کر رہی ہو؟ ذرا خود کو تو دیکھو، تم کس قدر خوبصورت ہو۔ تو پھر اپنی خوبصورتی کو استعمال کرو، اور جو خواب دیکھ رہی ہو ان کو حقیقت میں بدل لو۔ بریرہ جب کتاب پڑھ رہی تھی تو شمیم آپا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو سمجھایا تھا، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ یہاں پر رہنے والی ہم سب لڑکیاں کتنی مجبور ہیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں پر ہم جا سکیں، پھر آپ ہماری مجبوری کا فائدہ کیوں اٹھا رہی ہیں؟ صرف اور صرف پیسے کے لیے، دولت کے لیے؟ بریرہ نے اداس آنکھوں سے شمیم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، میری جان، یہی تو اصل دنیا ہے۔ مگر تم کبھی اس خیالی دنیا سے نکلو تو جانو نا کہ دنیا کس قدر حسین اور رنگوں سے بھری ہے۔ شمیم آپا نے بریرہ کے ہاتھ سے وہ کتاب پکڑتے ہوئے کہا تھا، میں کبھی وہ نہیں کروں گی جو آپ چاہتی ہیں۔ یہ میری زندگی ہے اور مجھے اس کو اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ اگر ہم ہی بے سہارا لڑکیوں کو سہارا نہ دیں تو تم خود ہی سوچو کہ پھر تم جیسی لڑکیاں آخر کہاں جائیں گی؟ تمہیں تو یہ سوچ کر میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس جگہ پر ہم لوگ
تم لوگوں کی ہر طرح کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ بھلا ایک چھت سے زیادہ ضروری اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم محنت کر کے پیسے کمائیں گے تو ذرا سوچو، ہم کتنی ہی بے سہارا لڑکیوں کو سہارا دے سکیں گے جو ایک محفوظ چھت اور 2 وقت کی روٹی کو ترستی ہیں۔ ان کو یہاں پر سب کچھ مل سکے گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، اور لازمی نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں پیسہ صرف اسی سے کمایا جا سکے۔ آپ دیکھیے گا، اگر میں کامیاب ہو گئی تو اس جگہ کی قسمت بدل سکوں گی۔ لیکن آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں، جو آپ کر رہی ہیں وہ طریقہ بہت غلط ہے۔ ارے میری جان، سمجھنے کی ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تم جتنی مرضی محنت کر لو کبھی بھی اس جگہ سے باہر نکل نہیں سکو گی؟ بھلا یہاں سے باہر نکل کر تم کیا کرو گی؟ تمہاری حقیقت تو کبھی نہیں بدل سکے گی نا، کوئی تمہیں نہیں اپنائے گا۔ تو پھر بہتر یہی ہے نا کہ تم اس جگہ کو ہی اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لو اور اس جگہ کی بہتری کے لیے ہماری مدد کرو۔ تم جانتی ہو کہ تم اس جگہ کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو۔ آخر آپ مجھ سے ہی وہ کیوں کروانا چاہتی ہیں جو میں نہیں کر سکتی؟ اس جگہ پر اور بھی تو بہت سی لڑکیاں ہیں جن کو اب اپنے فائدے اور مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ پھر آخر میں ہی کیوں؟ مجھ سے ہی آپ کو اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ بریرہ نے شمیم آپا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کے بالوں کو سہلا رہی تھی اور محبت 5 نسلوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم ذرا خود کو دیکھو کہ تم میں اور باقی لڑکیوں میں کتنا فرق ہے، بلکہ تم تو ان سب سے الگ ہو۔ اور تم سوچو، اگر تم ہمارے کام کا حصہ بن جاؤ گی تو تمہاری وجہ سے اس جگہ کو کتنا فائدہ ہوگا، تم دوسری لڑکیوں کی کتنی مدد کر سکو گی۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں پسند، پھر آپ مجھ سے ایسا کیوں چاہتی ہیں کہ میں یہ سب کروں؟ تم پڑھنا چاہتی ہو نا؟ شمیم آپا نے بریرہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بریرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، اگر میں تمہارا یہ خواب پورا کرنے میں تمہاری مدد کروں تو تب تو تم میری بات مان لو گی نا؟ شمیم کے شاطر دماغ میں ایک خیال آیا تھا، کیا میں پڑھ سکتی ہوں؟ کیا میرا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے؟ بریرہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شمیم آپا اس کا یہ خواب پورا کرنے میں اس کی مدد کر سکتی تھیں۔ ہاں، کیوں نہیں، بلکہ میں خود تمہاری مدد کروں گی، میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا آپ سچ میں میری مدد کریں گی؟ بریرہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی، جو صرف اپنے ہی مطلب کا سوچتی تھی اور اپنے ہی فائدے کے لیے سب کچھ کرتی تھی۔ کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں تمہارا یہ خواب پورا کرنے کے لیے تیار ہوں اور تمہیں جو بھی مدد چاہیے ہوگی میں کروں گی، تو مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ مگر آپ کی شرط کیا ہے؟ مجھے اس کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ بریرہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ شمیم کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بریرہ کا سب سے بڑا خواب تھا پڑھنا، لکھنا اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونا۔ وہ بے شک بریرہ کا یہ خواب پورا کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئی تھی، مگر وہ اس معصوم کی مدد اپنے فائدے کے بغیر تو نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بریرہ سے اپنا مطلب نکلوائے بغیر اس کا خواب پورا کر دیتی؟ تم یقین کرو، انہوں نے مجھ سے خود کہا ہے کہ وہ میرا خواب پورا کرنے میں میری مدد کریں گی۔ بریرہ نے بہت خوشی سے رملا کو بتایا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تمہاری مدد، اور وہ بھی شمیم آپا میں نہیں مانتی۔ رملا کو بریرہ کی بات سن کر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو حیران ہو کر پوچھ رہی تھی کہ شمیم آپا بھلا کیسے بریرہ کی مدد کر سکتی تھی؟ وہ تو ہمیشہ سے ہی یہ چاہتی تھی کہ خوبصورت لڑکی کو اپنے فائدے کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں، کیونکہ وہ بھی شمیم آپا کی اصلیت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ جب تک کسی سے اپنا مطلب نہ نکلوا لیتی اس کی مدد نہیں کرتی تھی۔ شمیم آپا کے وعدے نے
بریرہ کے دل میں ایک نئی امید جگا دی تھی، لیکن رملا جانتی تھی کہ شمیم آپا کی نیت پر بھروسہ کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ ایک رات جب بریرہ اپنی کتابیں کھولے بیٹھی تھی تو شمیم آپا اس کے پاس آئیں اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہارا خواب پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ بریرہ تو پہلے ہی خود کو تیار کر چکی تھی کہ وہ شمیم آپا کی ہر شرط مان لے گی، لیکن پھر بھی اس نے محتاط انداز میں پوچھا تھا، شرط؟ ہاں، میری شرط یہ ہے کہ تم کچھ وقت کے لیے میرا ہر کہنا مانو گی۔ جو بھی کام میں کہوں گی تم اسے بغیر کوئی سوال کیے کرو گی۔ اس کے بدلے میں تمہاری پڑھائی مکمل ہونے تک تمہارا ساتھ دوں گی۔ یہ سن کر بریرہ کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ شمیم کے ارادے خطرناک ہو سکتے تھے، لیکن اگر وہ یہ موقع چھوڑ دیتی تو شاید اسے کبھی اپنی زندگی بدلنے کا موقع نہ ملتا۔ میں آپ کی یہ شرط مان لوں گی، لیکن میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گی جس کے لیے مجھے بعد میں پچھتانا پڑے۔ بریرہ نے ہمت کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں میری جان، کیا تمہیں اپنی آپا پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھلا میں تمہارے لیے برا سوچ سکتی ہوں؟ شمیم نے شرارت بھرے انداز میں کہا تھا اور بریرہ کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بریرہ کا استعمال کر کے بہت فائدہ اٹھا سکتی تھی، لیکن یہ وقت جلد بازی کا نہیں تھا۔ اس کو بہت سنبھل کر قدم اٹھانا تھا۔ اس شرط کے بعد سے شمیم آپا بریرہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگی تھیں، اور اس کے بدلے میں بریرہ شمیم کے لیے کبھی کبھار کچھ محفلوں میں معمولی رقص کرنے لگی تھی۔ بریرہ کا خیال تھا کہ اگر ذرا سا جھوم لینے سے شمیم اس کا خواب پورا کرنے میں اس کی مدد کر ہی رہی تھی تو اس میں کوئی برائی تو نہیں تھی نا۔ شمیم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بریرہ نے اس کی گنی چنی محفلوں میں شرکت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ مہمانوں کے لیے تیار ہوتی، خود کو بناتی سنوارتی اور رات گئے جمنے والی محفل میں رقص کرتی۔ شمیم نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اسی طرح اس کے کام میں مدد کرے گی تو وہ بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ ایک رات جب شمیم آپا نے بریرہ سے کہا کہ وہ ایک مہمان کی خدمت کرے۔ خدمت؟ کیسی خدمت؟ میں سمجھی نہیں۔ بریرہ کو سب سمجھ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی نادان بنتے ہوئے پوچھ رہی تھی، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گی، لیکن کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو میرے لیے پچھتاوے کا باعث بنے۔ بریرہ کا یہ جواب شمیم کو غصہ دلا گیا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بریرہ کو فوراً مجبور کیا گیا تو وہ اس سے بھی دور ہو جائے گی۔ بریرہ کے صرف رقص کرنے سے ہی اس لالچی عورت کو بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ بریرہ اس یتیم خانے کی سب سے جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، جس کا رقص دیکھنے کے لیے ہر رات اس کی محفل میں لوگ بہت دور دراز سے آتے تھے۔ شمیم اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ وہ بریرہ جیسے ہیرے کو روز ہی اپنی محفل کا حصہ بناتی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ بریرہ ایک ایسا نایاب ہیرا تھا جس کو اگر لوگوں کے سامنے کم لایا جاتا تو اس کے مہمان اس کی زیادہ ڈیمانڈ کر سکتے تھے، اور زیادہ ڈیمانڈ کا مطلب تھا زیادہ پیسے کمانا۔ اسی طرح اس نے اپنی دوست رملا کو بھی قائل کیا تھا، اگر ہمیں خود کو اس ماحول سے نکالنا ہے تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا، تبھی تو ہمیں اپنے لیے کھڑا ہونے کا موقع ملے گا۔ مگر رملا کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ شمیم نے بریرہ کی دلچسپی دیکھ کر اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بریرہ کی معصومیت اور ذہانت کو اپنی محفلوں کے لیے استعمال کر کے اپنی محفل کو 4 چاند لگا سکتی تھی۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب اس نے بریرہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرے احسان کا بدلہ چکاؤ۔ بریرہ نے حیرانگی سے پوچھا تھا، آج رات کی محفل میرے لیے بہت اہم ہے، اس میں بہت دور دور سے بہت خاص مہمان آئیں گے،
اور تمہیں اس خاص محفل میں شرکت کرنی ہوگی۔ وہاں صرف تمہاری موجودگی ہی کافی ہوگی، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بریرہ سمجھ گئی تھی کہ شمیم اسے اپنی جس محفل کا حصہ بنانا چاہتی ہے وہ شاید اس کے لیے بہت ہی خاص تھی، ورنہ وہ لفظ بدلہ کا کبھی استعمال نہ کرتی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو شمیم اس کی مدد سے بھی انکار کر دے گی اور اس کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ بریرہ نے ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ سوچ کر ہاں کرتی تھی کہ چلو ایک رقص ہی ہے، پھر کیا ہوا، وہ کر لے گی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات اس خاص محفل کی وجہ سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ شہرام آفندی بھی اس رات کی محفل کا ہی حصہ تھا۔ وہ شہر کا ایک بہت بڑا اور کامیاب بزنس مین تھا جو اس روز اس یتیم خانے ایک وزٹ کے لیے آیا تھا اور کچھ چندہ اس یتیم خانے کے لیے لایا تھا۔ مگر اس نے رات سجنے والی محفل کے بارے میں سنا تو وہ بھی محفل کے انتظار میں رک گیا تھا۔ اس نے یہاں پر سجنے والی محفلوں کی بہت تعریفیں سن رکھی تھیں، تبھی وہ اس رات کی محفل کو دیکھنے کے لیے رک گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہاں کی محفل میں ایسی بھی کیا خاص بات تھی جو لوگ بہت دور دور سے اس محفل میں آتے تھے۔ اور بریرہ کو دیکھتے ہی شہرام آفندی کو وہ وجہ معلوم ہو گئی تھی جو لوگوں کو اس محفل میں آنے کے لیے مجبور کر دیتی تھی۔ وہ بھی بریرہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا اور دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ اس رات کے بعد شہرام آفندی بھی اکثر ہی ان محفلوں میں جانے لگا تھا۔ وہ آدمی جو ان محفلوں کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا، وہ خود بخود ان کی طرف مائل ہونے لگا تھا اور اپنا پیسہ لٹانے لگا تھا، صرف اور صرف اس ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے جو محفل کی رونق تھی۔ مگر بریرہ ہر محفل میں تو موجود ہوتی نہیں تھی جو وہ اس کا ایک بار ہی دیدار کر سکتا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ اس کا سامنا بریرہ سے ہوتا تھا، جبکہ وہ تو جاتا ہی صرف اور صرف بریرہ کو دیکھنے کے لیے تھا۔ لیکن وہ سراپائے حسن ہر بار اسے اپنے دیدار سے محروم کر دیتی تھی۔ شہرام آفندی جب بھی اس حسن کے مجسمے کو دیکھتا تو اس کے پورے بدن میں جیسے ایک بجلی سی سرائیت کر جاتی تھی۔ تب وہ بریرہ کو پانے کی خواب دیکھنے لگا تھا اور اس کے قرب کی جستجو کرنے لگا تھا۔ مگر بات پھر وہیں آ جاتی تھی کہ شمیم آپا اپنے مطلب کے بغیر کچھ کرتی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ایسی کوئی بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوتی ہی نہیں تھی جس میں اس کو اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا۔ شہرام آفندی نے بہت بار کوشش کی تھی کہ وہ بریرہ کا خیال اپنے ذہن سے نکال سکتا، کیونکہ اس لڑکی کا تعلق جس جگہ سے تھا، اگر وہ اس لڑکی سے کسی بھی قسم کا تعلق جوڑتا تو اس کا ماضی ساری زندگی ان دونوں کا پیچھا کر سکتا تھا اور اس کو ساری عمر ہی لوگوں کی طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا اور ہر حال میں بریرہ کو پانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں آپ کو اس لڑکی کے بدلے منہ مانگے دام دینے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے بس وہ لڑکی چاہیے۔ وہ شمیم آپا کے سامنے بیٹھا بریرہ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ شہرام میاں، بھلا کیسے میں اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دوں؟ ایک وہی تو میرا ذریعہ آمدن ہے، وہ بھی اگر میں تمہیں دے دوں گی تو باقی لڑکیوں کو کیسے پالوں گی؟ شمیم جیسی شاطر عورت بریرہ کو اتنی آسانی سے شہرام کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس لڑکی کے بدلے آپ کو اتنے پیسے دوں گا کہ آپ کا اس میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ شہرام آفندی نے ہر ممکن کوشش کی تھی اور بالآخر شمیم کو بریرہ کے لیے منا ہی لیا تھا۔ شمیم کے لیے بھی بریرہ کو شہرام آفندی کے حوالے کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک وہی لڑکی تو تھی جو اس کی محفلوں کی رونق تھی، اس لیے وہ بریرہ کے بدلے شہرام آفندی سے منہ مانگے دام لینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مگر اس سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ بریرہ کو منانا اور شہرام آفندی کے ساتھ بھیجنا تھا۔ شمیم بریرہ کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اس کا سودا ایک امیر بزنس مین کے ساتھ کر دیا تھا۔
بلکہ وہ تو بریرہ کو شہرام افندی کے ساتھ ایسی رخصت کرنا چاہتی تھی کہ بریرہ کو اس بارے میں علم بھی نہ ہوتا اور اس کے دل کی مراد بھی پوری ہو جاتی۔ تم ہمیشہ اس ماحول سے باہر جانا چاہتی تھی نا؟ آج میں تمہیں اس یتیم خانے سے بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنی زندگی میں آزاد ہو جاؤ گی اور تمہاری جو بھی خواب ہیں ان کو بھی پورا کر سکو گی، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس یتیم خانے کی حقیقت کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ شمیم آپا نے بریرہ کو رازدانہ انداز میں کہا تھا۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں گی اور اپنے سب خواب پورے کر سکوں گی، تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ میں اس ماحول سے خود کو نکال کر لے جاؤں؟ بریرہ کا جواب شمیم آپا کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ شاید بریرہ اس سے طرح طرح کے سوال کرے گی اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دے گی، مگر بریرہ نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے خاموشی سے شمیم آپا کی ہر بات مان لی تھی۔ مگر جب بریرہ کو یہ معلوم ہوا کہ اگر وہ اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کو شمیم آپا کی پسند کے ہی لڑکے سے نکاح کرنا ہوگا، یہ تو اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شمیم آپا اس کو یتیم خانے سے شادی کر کے رخصت کر رہی تھیں۔ بریرہ کو لگا تھا کہ یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی تھا جیسے وہ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں جا رہی تھی۔ اس کا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ کیا جا رہا تھا جس کو اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نکاح؟ میں تو اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں، بریرہ نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ میری جان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم اس ماحول سے نکل کر اپنے خواب پورے کر سکتی ہو اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی ہو، لیکن اس کا ایک یہی حل ہے کہ تمہیں شہرام افندی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تبھی تو تم خود کو اس ماحول سے نکال پاؤ گی، ورنہ دوسری لڑکیوں کی طرح ساری زندگی اس جگہ پر بیٹھی رہ جاؤ گی، کیونکہ تم بھی اس جگہ کی حقیقت جانتی ہو۔ بھلا یہاں پر کون آئے گا؟ اور پھر اپنے خوابوں کے بارے میں بھی تو سوچو، کیا تمہیں ان کو پورا نہیں کرنا؟ بریرہ نے کچھ لمحے رک کر شمیم آپا کی باتوں کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ وہ جس جگہ رہ رہی تھی اب وہ جگہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ اپنی ساری زندگی وہاں پر گزار سکتی۔ پھر اس کو کچھ کر کے اپنے پیروں پر بھی تو کھڑا ہونا ہی تھا، اور شمیم آپا کی شرطیں بھی اس کے سامنے ہی تھیں۔ ابھی تو شمیم آپا نے اس سے ایسا کوئی کام کروایا نہیں تھا جس کے لیے وہ مجبور ہو جاتی۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ اس کے لیے یہ موقع اچھا تھا، وہ عزت کے ساتھ اس جگہ سے رخصت ہو سکتی تھی اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکتی تھی۔ میں تیار ہوں، لیکن پھر بھی میں اس جگہ پر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ بریرہ نے بہت سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ شمیم آپا کو سنا دیا تھا۔ وہ شہرام افندی کی دلہن بن کر اس کی حویلی میں آ گئی تھی۔ شہرام افندی اس کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوا تھا اور اس کو پانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جس کی تعریفیں ہر کوئی کرتا تھا اب صرف اس کی تھی اور اس کے پاس تھی، مگر جب وہ اسے لے کر حویلی میں داخل ہوا تو اس کو جو ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے نا جو شمیم آپا کی محفل کی جان تھی۔ اس کے دوستوں نے اس کی بیوی کی تعریف جس انداز میں کی تھی اسے شہرام افندی کے پیروں تلی جان نکل گئی تھی۔ شہرام افندی کو اس بات کا تو اندازہ تھا کہ اس کو اب اسی قسم کی باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن ان باتوں کو سننے میں اور ان کو برداشت کرنے میں کتنا فرق تھا یہ شہرام افندی کو اب اندازہ ہو رہا تھا۔ واہ یار، کیا ہاتھ مارا ہے! تم تو ساری محفل کی پسند کو اکیلے ہی لے اڑے ہو۔ شہرام، کیا قسمت ہے تمہاری، جس کی تعریفیں سارا زمانہ کرتا ہے وہ لڑکی تمہارے حصے میں آ ہی گئی۔ شہرام افندی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب اس کی تعریفیں جس انداز میں کر رہے تھے وہ سچ میں اس کی تعریفیں ہی تھیں یا اس کے کانوں میں ایک زہر گھولا جا رہا تھا جس کو سن کر وہ زمین تلے دبتا ہی جا رہا تھا۔ اس کو اب اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔
ابھی بریرہ کو حویلی میں آئے کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب وہ اپنے فیصلے پر پچھتانے لگا تھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ اس سے جذبات میں آ کر یہ کیا کر دیا تھا۔ وہاں پر سجنے والی محفل میں جا کر تعریف کرنا تو آسان تھا، مگر اس محفل کی جان کو اپنے ساتھ اٹھا کر حویلی میں لے آنا کس قدر مشکل کام تھا۔ لیکن اب تو اس کو ساری زندگی ہی ایسی باتوں کا سامنا کرنا تھا، مگر وہ اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے اس فیصلے پر بری طرح سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی جو بریرہ کو اپنے ساتھ حویلی میں لے آیا تھا۔ جبکہ بریرہ دلہن بنی بیٹھی دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی جان اس ماحول سے بہت جلد چھوٹ گئی تھی، جس ماحول سے نکلنے کے لیے اس کو نہ جانے کتنا عرصہ لگ جاتا۔ وہ تو بہت آسانی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ نہ صرف وہ وہاں سے نکل آئی تھی بلکہ عزت کے ساتھ رخصت ہو کر ایک عزت دار انسان کے گھر میں آ گئی تھی جو اس کو اپنی مرضی سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ جبکہ شہرام افندی تو اپنے فیصلے پر پچھتانے لگا تھا۔ وہ کسی بھی صورت بریرہ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، بلکہ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ ایسی لڑکی کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتا تھا جو صرف خوبصورت تھی، جبکہ اس کی سیرت کے بارے میں تو اسے اپنے دوستوں سے معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اسی غصے اور نفرت سے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ نظریں جھکائے دلہن بنے اس کے سامنے بیٹھی شرما رہی تھی، جیسے کسی بہت ہی عزت دار جگہ سے اس کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی۔ وہ معصوم لڑکی اس کمرے میں اپنی سہاگ رات کے انتظار میں بیٹھی تھی جہاں اس کی نئی زندگی کا آغاز ہونا تھا، لیکن اس کے دل میں سکون کے بجائے خوف اور بے یقینی چھائی ہوئی تھی۔ شہرام افندی کے کمرے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ماحول کا سکوت ایک دم سے ٹوٹا تھا۔ شہرام کی نظریں جیسے ہی بریرہ پر پڑی تھیں اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ سب ڈرامے مت کرو، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ بریرہ نے حیرت سے سر اٹھایا تھا، اس کے دل کو ایک چوٹ لگی تھی۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ مدھم آواز میں بے یقینی سے بولی تھی۔ کیا کیا ہے؟ یہ تو تمہیں معلوم ہے اور مجھے بھی کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تم جیسے لوگ عزت کے لائق نہیں ہوتے۔ یہ سب جھوٹ ہے جو تم نے میرے ساتھ پیش کیا۔ بریرہ کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس کو تو لگا تھا کہ وہ اپنے ماضی کی پرچھائیوں سے آزاد ہو چکی تھی، مگر شہرام کی آنکھوں میں نفرت اور طنز اس کی سچائی کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ شہرام کو سب کچھ سمجھائے، اپنی سچائی اس کے سامنے رکھے، لیکن اس کا لہجہ اور رویہ بریرہ کو خاموش کر گیا تھا۔ اس کی زندگی تو پہلے بھی آسان نہیں تھی۔ جس جگہ وہ رہتی تھی کہنے کو تو وہ ایک یتیم خانہ تھا، مگر یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس یتیم خانے کی چار دیواری کے اندر کیا کچھ ہوتا تھا۔ یتیم خانے کی زندگی اور پھر شمیم آپا کے ساتھ رہ کر وہ اور کچھ تو سیکھی تھی یا نہیں، بلکہ وہ معاشرے کی تلخ حقیقت کے بارے میں ضرور جان گئی تھی۔ شمیم آپا اسے ایک نئی زندگی دینے کے بہانے اپنی محفلوں میں لے جاتی تھیں، جہاں وہ اپنی خوبصورتی اور وقار کی وجہ سے توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ لیکن بریرہ نے ہمیشہ اپنی عزت کا خیال رکھا تھا۔ اس نے کبھی اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا تھا، حالانکہ اس پر شمیم آپا نے بھی کئی بار دباؤ ڈالا تھا۔ اس کو شمیم آپا نے ہی بتایا تھا کہ شہرام افندی کامیاب بزنس مین تھا اور اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خود ہی تو شمیم کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا، لیکن وہ اپنے دوستوں کی باتوں سے بہت جلد متاثر ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بریرہ جیسی لڑکیاں محبت اور عزت کے قابل نہیں ہوتی، اور یہی وجہ اس کے رویے میں تلخی کی وجہ بن رہی تھی۔ بریرہ نے شہرام کی طنزیہ باتیں سن کر اپنے آنسو صاف کیے تھے اور ایک گہری سانس لی۔ آپ جو بھی سوچتے ہیں وہ آپ کی اپنی سوچ ہے، لیکن میری سچائی وہ نہیں جو آپ نے اپنے دوستوں سے سنی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کی ہے
اور آج بھی اپنی سچائی پر قائم ہوں۔ بریرہ کے لہجے میں سچائی واضح تھی۔ یہ سچائی؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ان جھوٹے دعووں پر یقین کر لوں گا؟ شہرام طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہنے لگا تھا۔ آپ کو یقین نہیں کرنا، لیکن میں اپنی حقیقت جانتی ہوں، بریرہ نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ شہرام بریرہ کی باتیں سننے کے بعد بھی ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ بریرہ کو اپنی نظروں میں گری ہوئی سمجھتا تھا، لیکن اس کی مضبوطی اور وقار نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اگر وہ سچ میں ویسی تھی جیسا کہ اس کے دوست کہہ رہے تھے، تو اس کے لہجے میں اتنی مضبوطی تو ہرگز نہ ہونی چاہیے تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ شاید وہ اپنی بات میں سچی ہو، لیکن ماضی کی باتیں اور دوستوں کی طنز اسے اس معصوم کی سچائی کو قبول کرنے سے روک رہے تھے۔ شہرام افندی اپنے دوستوں کی طنزیہ باتوں کا سامنا کرتا رہا تھا۔ یار تم نے واقعی بڑا دل کیا ہے جو بریرہ جیسی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہرام کو یہ سب سن کر شرمندگی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس نے فیصلہ جذبات میں آ کر کیا تھا۔ تم اتنی عزت دار نہیں ہو جتنی میرے سامنے بنی بیٹھی ہو۔ شہرام کا دل یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ ایسی محفلوں کی رونق تھی جہاں پر جانے والا بھی بدنام ہو جاتا تھا۔ جب آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہی تھے تو مجھے اپنایا کیوں تھا؟ آنسو بریرہ کے گالوں پر مسلسل بہہ رہے تھے۔ تبھی شہرام کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ بریرہ بھی اپنا دوپٹہ سنبھالتے اس کے پیچھے آئی تھی۔ جواب دیں مجھے بتائیں، آخر اس سب میں میرا کیا قصور تھا جو مجھے اس قید سے نکال کر دوسری قید میں کر لیا گیا؟ مگر شہرام جب کمرے میں واپس آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ ان کاغذات کو ہاتھ میں لیے سر تھامے بیٹھا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنی ساری زندگی تم جیسی لڑکی کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ ایک عورت جس کی سب تعریف کرتے ہوں، اس کو اپنی عزت بنانا ایک بہت شرمناک فیصلہ ہے، اور مجھے اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اس لیے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے اپنی عزت خراب نہیں کر سکتا۔ تم جہاں تھی وہیں پر ٹھیک تھی، تم جہاں سے آئی ہو وہیں پر واپس جاؤ گی۔ شہرام کی بات سن کر بریرہ اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں دوبارہ اس جہنم میں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے بے شک آپ اپنے ساتھ مت رکھیں، مگر میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ جس ماحول سے وہ اتنی مشکل سے نکل کر آئی ہے، شہرام افندی اس کو واپس وہیں پر چھوڑ آئے گا۔ اگر آپ اتنے ہی عزت دار ہیں تو آپ نے میرا سودا کیوں کیا تھا؟ اس ایک فکر نے شہرام افندی کے چلتے ہاتھ روک دیے تھے۔ وہ جو ابھی سامنے پڑے کاغذات پر سائن کر کے ان کو بریرہ کے حوالے کرنے ہی والا تھا، بریرہ کے اس ایک جملے نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جو اس کو اپنے سامنے نہ جانے کیا کیا تانے دے رہا تھا، کیا وہ خود اس قابل تھا کہ خود کو عزت دار کہہ سکتا؟ بریرہ کا وہ سوال، اگر آپ اتنے ہی عزت دار ہیں تو آپ نے میرا سودا کیوں کیا تھا، شہرام افندی کے دل پر ایک تیر کی طرح لگا تھا۔ بریرہ کو شہرام افندی اور شمیم آپا کے درمیان ہونے والی بات چیت کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن رملا نے دونوں کی ساری باتیں سنی تھیں اور بریرہ کو منع بھی کیا تھا کہ وہ شمیم آپا کی بات ماننے سے انکار کر دے، مگر بریرہ کو شمیم آپا پر پورا بھروسہ تھا۔ تبھی تو اس نے شہرام افندی سے نکاح کرنے کی حامی بھری تھی، لیکن اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ رملا نے اسے سچ ہی کہا تھا، اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے اس کا سودا ہی تو کیا تھا۔ بریرہ کا وہ سوال جو اب شہرام افندی کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا، اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس نے وہ کاغذات میز پر رکھ دیے اور سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں ایک دم سی گہری خاموشی چھا گئی تھی، مگر یہ خاموشی شور سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ بریرہ زمین پر بیٹھی
اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے شہرام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سودا؟ شہرام نے دھیمی آواز میں کہا تھا، جیسے یہ لفظ خود اس کے لیے نیا تھا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں نے تمہارا سودا کیا ہے؟ جی بالکل، ٹھیک کہا آپ نے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے میرے ماضی کو جانتے ہوئے مجھے قبول کیا تھا، لیکن آج آپ انہی باتوں کو بنیاد بنا کر مجھے ٹھکرا رہے ہیں۔ اگر یہ سودا نہیں تو اور کیا ہے؟ بریرہ کی آواز میں بے بسی کے ساتھ ایک گہری تلخی بھی تھی۔ شہرام نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر اب وہاں آنسوؤں کے پیچھے ایک سچائی بھی تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتی کہ میرے لیے یہ کتنا مشکل ہے۔ میرے دوست، میری عزت، میرا معاشرہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے، اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ بریرہ نے درمیان میں ہی بات کاٹ دی تھی۔ اگر وہ سب سچ ہوتا تو میں آپ کے سامنے اس طرح نہ کھڑی ہوتی۔ آپ نے مجھ سے سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ میری کوئی بھی بات سنے بغیر دوسروں کی باتوں پر یقین کیا ہے۔ بریرہ کی باتوں نے شہرام آفندی کو ایک نئی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس نے پریشانی سے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں خیالات کی ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ ایک طرف اپنے دوستوں کے طنز کو یاد کر رہا تھا، اور دوسری طرف بریرہ کی باتیں اس کے دل میں جگہ بنا رہی تھیں۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے سچ جاننا ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک دم سے رک گیا تھا۔ اگر تم واقعی بے قصور ہو تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ بریرہ نے اپنے آنسو پوچھے اور خود کو سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ضمیر جانتا ہے کہ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، اور اگر آپ کو اپنی عزت کی اتنی ہی پرواہ ہے تو بے شک آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں، لیکن یاد رکھیں آپ اپنے فیصلے کے لیے ہمیشہ خود کو قصوروار سمجھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، کیونکہ اس کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ شہرام اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ تبھی شہرام کے جو دوست بریرہ کے خلاف باتیں کر رہے تھے وہ بھی شہرام کو کہنے لگے تھے، یار تمہاری بیوی تو بڑی مضبوط نکلی۔ سنا ہے اس نے تمہارے سامنے بھیگی بلی بننے کے بجائے تمہیں ہی آئینہ دکھا دیا، کیونکہ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ اگر وہ رقص کرتی تھی تو تم رقص دیکھنے بھی تو جاتے ہی تھے، پھر بھلا تم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ بات سن کر شہرام کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ بریرہ جان گئی تھی کہ شہرام کے ساتھ اس کی حویلی میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اسے ساری زندگی شک اور طعنے برداشت کرنے پڑیں گے، لیکن اس کا دل اب بھی چاہتا تھا کہ شہرام اس کی سچائی کو سمجھ سکتا۔ جب شہرام نے دیکھا کہ بریرہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی تو وہ دھیمے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا تھا، تم جا رہی ہو؟ ہاں، بریرہ نے مضبوطی سے جواب دیا تھا۔ اگر میں آپ کے ساتھ رہی تو آپ کو تو طرح طرح کی باتیں سننی پڑیں گی، اور پھر بھلا آپ میری جیسی بدنام لڑکی کے ساتھ اپنی ساری زندگی کیسے گزاریں گے؟ شہرام نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میں اس قابل ہوں یا نہیں کہ تم سے معافی مانگ سکوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے تمہیں وہ عزت نہیں دی جس کی تم حقدار تھیں۔ شاید تم ٹھیک ہی تھی، تم میں اور مجھ میں کوئی فرق تو نہیں رہ گیا تھا، پھر بھلا میں تمہیں کس حق سے قصوروار ٹھہرا رہا تھا؟ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ باقی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ یہ فیصلہ تمہارا ہوگا اور میں اس کا احترام کروں گا۔ شہرام کی بات سن کر بریرہ کے بھی قدم رک گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے
اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔